الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد مکرم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کی طرف. سلسلہ کلام ہمارا یہاں پہنچ چکا ہے کہ سبحان پر بحث مکمل ہو چکی اور بحث کرتے کرتے بعبدہ تک بات ہماری پہنچی ہوئی ہے. آج گفتگو یہاں سے شروع ہونا چاہے گی من المسجد الحرام، اور ممکن ہے کہ الی المسجد الاقصیٰ یہاں تک یا اس سے کچھ آگے گفتگو کے مراحل داخل ہو جائیں. قرآن حکیم نے کہا کہ رسول پاک علیہ السلام کا معراج کا سفر کہاں سے شروع ہوا؟ مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا. جہاں خانہ کعبہ شریف ہے تو خانہ کعبہ شریف کے ارد گرد جو مسجد ہے اس مسجد کا نام ہے مسجد حرام. وہاں سے یہ سفر پاک شروع ہوا. اگر میں یہاں سے اتنا کہہ کر آگے بڑھ جاؤں اور کچھ بھی ٹٹولا ٹٹالی نہ کروں تو میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو بھی اس کی طلب اور ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ یہاں کچھ کہا جانا چاہیے تھا. لیکن آپ میں سے وہ حضرات جو علم کا ذوق رکھتے ہیں اور احادیث شریفہ کے پڑھنے کی لگن رکھتے ہیں، میں انہیں ذرا مخاطب بالخصوص کرنا چاہوں گا. باقی آپ لوگوں کے لیے بھی یہ معلومات جاننا ضروری ہیں، خاص کر کے اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے. قرآن حکیم نے کہا کہ حضور رحمت عالم کا سفر معراج یہ بیت الحرام سے شروع ہوا تھا. امام بخاری نے، امام طبرانی نے، امام مسلم نے وہ روایات جو نقل فرمائیں جس میں خود رسول پاک علیہ السلام نے اپنا یہ واقعہ اور اپنا یہ سفر بیان فرمایا، تو میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان الفاظ کو ہم تھوڑی دیر کے لیے سامنے لے آئیں. امام بخاری نے حضرت مالک بن صعصعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ نقل کیا کہ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں حتیم کعبہ میں سویا ہوا تھا. حتیم کعبہ آپ جانتے ہیں کہ کعبہ شریف کے باہر ایک چھوٹی سی دیوار گول، تو اس کے اندر والا علاقہ اسے حتیم کعبہ کہا جاتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں میں تو وہاں سویا ہوا تھا. ایک حدیث کے الفاظ سن لیجئے جسے امام بخاری ہی نے نقل فرمایا اور راوی ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں تو حجر اسود کے پاس لیٹا ہوا تھا. اور آپ جانتے ہیں کہ حجر اسود حتیم کعبہ سے الگ ہے. یوں سمجھیے کہ اگر یہ میرے پچھلی والی دیوار خانہ کعبہ کی دیوار ہو تو اس کونے پر حجر اسود ہے، اور پھر یہ پوری دیوار کراس کر کے جب آپ مڑو گے تو وہ علاقہ حتیم کعبہ کا علاقہ بنتا ہے. تو ایک روایت کے الفاظ کیا ہوئے؟ میں حتیم میں سویا ہوا تھا. دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہوئے میں تو حجر اسود کے پاس لیٹا ہوا تھا. دو باتیں. تیسری بات ملاحظہ کیجئے، امام بخاری ہی نے یہ الفاظ بھی نقل فرمائے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بیت اللہ شریف میں سویا ہوا تھا. یہ تیسرے الفاظ آپ کے سامنے آ گئے. میں چوتھی الفاظ جنہیں محمد بن سعد یعنی ابن سعد نے طبقات کے اندر نقل فرمایا اور وہ نقل کیے گئے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے. آپ فرماتے ہیں کہ میرا سفر معراج شروع ہوا، خود حضور بیان فرماتے ہیں کہ میرا سفر معراج شروع ہوا شعاب ابی طالب سے. شعاب ابی طالب وہ غار جس میں رسول پاک علیہ السلام کو 3 سال تک محصور کر دیا تھا مکہ کے قریش نے دشمنی نبھانے کی خاطر. یہ 5ویں الفاظ میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیے کہ میرا سفر شروع ہوا تھا شعاب ابی طالب سے.
میں چھٹے الفاظ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جسے امام طبرانی نے نقل فرمایا۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا سفر معراج شروع ہوا حضرت ام ہانی کے گھر سے، اور میں آخری حدیث کے الفاظ آپ کے سامنے لانا چاہوں گا جس میں رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا سفر شروع ہونا چاہتا تھا تو میرے گھر کی چھت پھٹی تو فرشتے میرے پاس آ گئے تو ہمارا سفر شروع ہوا چاہتا تھا۔ میرے گھر کی چھت پھٹی، محسوس کیا کہ لگتا ہے کہ حضور کے گھر سے یہ سفر شروع ہوا۔ یہ وہ عظیم الشان عنوان ہوتا ہے کہ جس پر محدثین جب قلم اٹھاتے ہیں تو اندر سے دل کرتا ہے کہ ہم ان محدثین کو کہیں اللہ کی ہزاروں رحمتیں آپ پر ہو جائیں۔ ہمیں تو سمجھ نہ آتی کہ یہ ہوا کہاں سے شروع، یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا، ہمیں تو سمجھ نہ آ سکتی تھی۔ کبھی حضور فرماتے ہیں میں حتیم میں تھا تو وہاں سے سفر شروع ہوا، کبھی فرماتے ہیں کہ میں تو حجر اسود کے پاس تھا تو وہاں سے سفر شروع ہوا، کبھی فرماتے ہیں میرے گھر کی چھت پھٹی یعنی میں ادھر تھا، کبھی فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر تھا، کبھی فرماتے ہیں کہ میں شعب ابی طالب میں تھا، کبھی فرماتے ہیں کہ میں حجر اسود کے پاس لیٹا ہوا تھا۔ یہ مختلف الفاظ۔ میرے بھائی آپ دیکھیے، آج آپ جمعہ پڑھنے کے لیے میرے پاس آئے، میں ایک مثال کہنے والا ہوں جس کے بعد سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ آپ میرے پاس جمعہ پڑھنے آج تشریف لائے تو آپ جمعہ پڑھنے کے بعد چاہتے ہیں کہ میں لاہور چلا جاؤں، آپ لوگ لاہور جانا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جب گھر سے آپ تیاری کر کے آئے تھے تو جمعہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ روانہ ہو گئے تو آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ کہہ دیں کہ مسجد منہاج سے میرا سفر شروع ہوا۔ اور آپ چاہیں تو یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں، کوئی آپ سے پوچھے کہاں سے آئے ہو تو آپ کہو جی میں گجر خان سے آیا ہوں، تو یہ آپ کا حق بنتا ہے، یہ دو غلط باتیں نہیں ہیں۔ آپ نے سفر گجر خان سے ہی شروع کیا ہے اور آپ نے سفر منہاج مسجد ہی سے شروع کیا ہے، یہ دونوں جگہیں چونکہ ایک ہیں۔ کبھی آپ نے خاص جگہ کا نام لے لیا، کبھی آپ نے بڑی اور عام جگہ کا نام لے لیا، یہ الفاظ دو طرح کے ہوئے ہیں لیکن پیچھے معنی ایک ہی گھوم رہا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے کچھ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ آئیے میں بتاتا ہوں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سفر ہوا کیا تھا، کیا ماجرا چل رہا تھا۔ عنوان کچھ ایسا ہوا کہ آج کی رات رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تو آرام فرما تھے ہی نہیں، رسول پاک علیہ السلام آج کی رات اپنے گھر میں آرام فرما تھے ہی نہیں۔ اور آپ کا وہ جو جملہ مبارک ہے کہ میرے گھر کی چھت پھٹی، میں بتانا چاہوں گا کہ کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہے بتانا چاہوں گا۔ آج حضور رحمت عالم ڈائریکٹ آرام فرما کہاں تھے؟ حضرت ام ہانی کے گھر میں۔ حضرت ام ہانی کے خاص ساتھ رسول پاک علیہ السلام کی خاص شفقتیں تھیں، بڑی خاص عنایات تھیں، بڑی خاص مہربانیاں تھیں حضرت ام ہانی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ تو آپ آج حضرت ام ہانی کے گھر میں آرام فرما تھے، اور ام ہانی کا گھر کہاں تھا؟ شعب ابی طالب کے علاقے میں۔ اب یہ دونوں باتیں یہ تو کلیئر ہوئی کہ یہ کوئی مخالفت نہیں ہے حدیث کے الفاظ میں۔ آپ چاہیں تو یہ فرما سکتے ہیں میں تو شعب ابی طالب میں تھا، اور چاہیں تو یہ بھی فرما سکتے ہیں میں ام ہانی کے گھر میں تھا۔ یہ دو روایات تو سمٹ گئیں۔ اب پھر حضور رحمت عالم، آپ جانتے ہو کہ محبت جب زور مارتی ہے تو قرآن حکیم نے یہ عنوان سمجھایا ہے کہ جب یہ سورہ نور کے اندر یہ عنوان ہے، سیکھنا چاہو تو وہاں سے دیکھا جا سکتا ہے۔ کچھ ایسے رشتے ہوتے ہیں، کچھ ایسے پیار ہوتے ہیں جہاں جا کر بندہ ہمے سے، یہ میں نے پنجابی کا لفظ بولا، ہما، بڑا ہما ہے مجھے، یعنی بڑا مان ہے مجھے، مان سے کہہ دیتا ہے گھر تیرا ہوتا ہے لیکن کہتا ہوں یار میرا اپنا گھر ہے یار، بندہ اس گھر کی خاص لگاؤ کی بنیاد پر کہہ دیتا ہے جو میرا اپنا گھر ہے یار، کیا ہوا جو میرے بیٹوں کا ہے یا تیرا، میرا اپنا گھر ہے یہ۔ تو حضرت ام ہانی سے خاص لگاؤ، تو رسول اللہ نے فرمایا وہ میرا ہی تو گھر تھا۔ یہ تین روایات سمٹ گئیں، ابھی تک کوئی مخالفت احادیث میں ہمیں سمجھ نہ آئی۔ تو چھت پھٹی، حضرت جبریل امین تشریف لائے، یا چھت پھٹنے کا نظام کیا ہے یہ میں تھوڑی دیر کے بعد عرض کرنا چاہوں گا۔ دروازے سے کیوں نہیں آئے؟ یہ چھت پھاڑنے کا نظام کیا ہے میں یہ انشاءاللہ العزیز عرض کرنا چاہوں گا۔ تو یہ تین روایات میں نے سمیٹ کر آپ کی خدمت میں بیان کر دیں۔ تو حضرت جبریل امین آئے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھایا، اللہ کا پیغام دیا اور فرمایا کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ یہ سفر جو ہے آپ مسجد حرام میں تشریف لے جائیے، پھر وہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے، یہاں سے آپ بڑھ جائیے بیت الحرام کی طرف، وہاں سے ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں ام ہانی کے گھر سے اٹھا اور اٹھ کر کے تو حتیم میں آ گیا، اور جاننا چاہیے حتیم حجر اسود کے پڑوس ہی میں تو ہے۔
اب یہ کہنا کہ میں حتیم میں تھا یا یہ کہنا کہ میں حجر اسود کے قریب تھا، یہ دونوں بھی ایک ہی باتیں ہوئیں. اور پھر اس کے بعد یہ کہنا کہ میں مسجد حرام میں تھا، تو یہ ساری ایک ہی تو جگہ ہے. حتیم کعبہ کہنا یا مسجد حرام کہنا یا حجر اسود کے پاس کہنا، یہ ساری ایک ہی جگہ تو ہے. لہٰذا ہم نے یہ بات جان لی کہ یہ سفر پاک کچھ اس طریقے سے چل رہا تھا. رسول پاک علیہ السلام حضرت ام ہانی کے گھر تھے، وہاں سے اٹھے تو حتیم میں آئے، وہاں لیٹے تو تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی، تو وہاں سے حضرت جبریل امین آئے. یہ ساری جگہیں میں نے ملا کر کے تو یہ ترتیب جو آپ کے سامنے بیان کی ہے، اسے فن حدیث میں کہتے ہیں تطبیق پیدا کرنا. اور علم تطبیق اتنا مشکل علم ہے کہ یقین جان لیجئے کہ اس لیے میرے استاد گرامی حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی حدیث پڑھنی ہو مہربانی کرنا اکیلے نہ پڑھنا، کسی استاد کے پاس بیٹھ کر پڑھنا. پبلک کو کہا کرتے تھے، علماء تو استادوں سے فارغ ہو کر آتے ہیں نا، پبلک کو یہ بات فرمایا کرتے تھے. یا کسی محدث کی کتاب ساتھ رکھ کر پڑھنا کہ حدیث کا معنی کیا ہے. جیسے کہ میں نے ابھی ایک جھلک آپ کے سامنے رکھی ہے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سفر معراج میں الفاظ مختلف ہمارے سامنے واقع ہوئے. ابھی تک میں نے آپ کو یہ فیصلہ کر کے بتانا چاہا یہ سفر کہاں سے شروع ہوا تھا، آخر کار شروع کہاں سے ہوا تھا. تو آخر کار ام ہانی کے گھر سے بھی حضور اٹھ پڑے تھے، بیت الحرام میں تشریف لے آئے تھے، تو پھر آخر کار براق وہاں پیش کیا گیا تھا. قرآن حکیم نے ام ہانی کے گھر کو ادھر رکھا کیونکہ براق ادھر نہیں لایا گیا تھا، براق مسجد حرام میں آیا تھا. تو یہاں سے آواز اٹھائی سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ اللہ جس نے سیر کرائی اپنے محبوب پاک کو مسجد حرام سے الی المسجد الاقصی، مسجد اقصی کی طرف. ائمہ تفسیر نے اور کیا کچھ نقل فرمایا. ابھی تک ہم نے ایک بات سیکھی ہے کہ سیر کہاں سے شروع ہوئی تھی، آخر کار مسجد حرام سے شروع ہوئی تھی. جو روایات مختلف آئیں میں نے ان کا معنی آپ کی خدمت میں بیان کر دیا. کیا وجہ ہے کہ آج حضرت جبریل امین، بلکہ اس سے بھی تھوڑا سا پہلے چلے جائیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر پاک اپنے گھر سے شروع کیوں نہیں ہوا تھا؟ یہ سفر پاک حضرت ام ہانی کے گھر میں فرشتوں کا نزول کیوں ہوا تھا؟ اس پر ائمہ تفسیر نے ارشاد فرمایا کہ یہ سفر شروع سے لے کر آخر تک اچنبا ہی اچنبا ہے، عجیب ہی عجیب ہے، سمجھنا آنے والا ہی سمجھنا آنے والا ہے. کچھ ایسے معاملات اس میں ہیں، بلکہ سارے معاملات ہی اس میں ہیں. بھائی دیکھیے، رسول اللہ علیہ السلام کو مسجد حرام کے اندر ہی آپ کا سینہ مبارک چاک کر دیا گیا، اور اس میں سے کچھ نکالا گیا کچھ ڈالا گیا. جب ترتیب آئے گی تو میں بتاؤں گا کہ کیا نکالا گیا اور کیا ڈالا گیا، وہ ہم بعد میں انشاءاللہ العزیز دیکھیں گے. تو یہ سفر اتنا لمبا، لیکن پہلے ہی سے زخم لگا دینا، اور وہ بھی پھر وہ سینہ کھول کر پتہ ہے وہ شاید ڈالی کہاں گئی تھی اور نکالی کہاں گئی تھی؟ قلب ناز میں. یعنی کہا جائے کہ دل کا آپریشن ہوا، تو یہ بالکل سچ بات ہو گئی، اللہ کی طرف سے اہتمام تھا، دل کا آپریشن ہوا. تو اتنا عظیم الشان لمبا اونچا بلند سفر، لیکن زخم لگا دیا گیا اور قلب اطہر کو باقاعدہ چاک کر دیا گیا. اور رسول اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دھیان دینا، میں بتانے لگا ہوں یہ سفر کتنا عجیب و غریب ہے. حضور فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا. یہ دیکھیں آپ، یہ کیا معاملہ ہے؟ دل ناز، سینہ اقدس چاک ہوا ہے اور قلب ناز کھول دیا گیا ہے، اور صرف حضور فرماتے ہیں میں دیکھ رہا تھا. اور فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل انہیں یہ کہہ رہے تھے، وہ انہیں کہہ رہے تھے، جو باتیں ہو رہی تھی میں سن بھی رہا تھا. ہے نا عجیب؟ اتنا لمبا سفر، سینہ چاک، دل پاک بھی چاک، اس کے باوجود ہوش مبارک سلامت، سماعت مبارک سلامت. تو یہ معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے. ابھی آگے بڑھو گے تو اور بھی عجائب آپ دیکھو گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام قبر پاک میں تھے، تو حضور نے فرمایا کہ میں پاس سے گزرا تو میں نے دیکھا وہ نماز پڑھ رہے تھے. اب یہ قبروں کے اندر کے حالات دیکھنا اور بیان کرنا یہ موسیٰ تھے، اور بیان کرنا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور پھر یہ کہنا کہ نماز چھوڑ دی انہوں نے مجھے سلام کر دیا، اور پھر یہ کہنا کہ میں نے سلام کا جواب بھی دے دیا. یہ بالکل عجیب و غریب ہی تھا. بیت المقدس میں جا پہنچیے تو وہاں کیا کم ہوا؟ ہر نبی اپنا دور ظاہری، حیات ظاہری گزار کر اللہ کے ہاں پردہ پوش ہو چکے تھے، لیکن رب کائنات نے سب کو اٹھوا کر یہاں بلوا لیا. کیا یہ کم عجیب تھا؟ اتنے نبیوں کو بلا کر وہاں لے آنا، کیا یہ کم عجیب تھا؟ اور ہر ایک نبی کی نبوت اور شریعت میں جو حکم تھا وہ تو ویسے تھا ہی تھا، لیکن پھر یہ کہنا کہ آج تم سب ویسے نماز پڑھو جیسے مصطفیٰ پڑھ رہے ہیں، یہ کیا کم عجیب تھا؟ پہلی شریعتوں میں اس طرح کی نماز نہیں تھی، وہ نماز الگ الگ تھی. اور پھر کہنا کہ بس اب تمہارے امام رسول اللہ علیہ السلام ہے، تو معاملہ عجیب تھا نا. یہ ایک جملے کے سمجھانے کی خاطر میں اتنا چکر آپ کو کٹوا کر لایا ہوں کہ رسول اللہ علیہ السلام اپنے گھر میں
کیوں نہیں لیٹے؟ آج حضور ام ہانی کے گھر میں لیٹے ہیں۔ ماجرا یہ ہے کہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ رب کائنات نے آج یہ بتانا تھا کہ محبوب پاک چونکہ آج کا سارا سفر بالکل عادت سے ہٹ کر ہے، آج جو کچھ ہو رہا ہے کبھی اس سے پہلے ایسا نہیں ہوا ہے، عادت سے ہٹ کر ہے، تو آپ کو بلانے کا اہتمام بھی عادت سے ہٹ کر ہوگا۔ ویسے دروازے سے آیا جاتا ہے، لیکن آج چھت پھاڑ دی جائے گی اور فرشتہ وہاں اتر آئے گا۔ تو یا رب کائنات یہ کیس ادھر بھی تو ہو سکتا تھا، رسول اللہ کے گھر میں، یہ عنوان رسول اللہ کے گھر میں بھی تو ہو سکتا تھا کہ عادت سے ہٹ کر چھت چاک ہو جاتی، فرشتے اتر آتے۔ رب کائنات نے کہا ادھر نہیں ہونا تھا۔ مولا کیوں؟ فرمایا کہ رسول اللہ کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہوا نہیں جا سکتا، بغیر اجازت کے رسول اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہوا جا سکتا۔ میں آیت پڑھنا چاہوں گا، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم، جب تک مصطفیٰ کریم اجازت نہ دیں تو تم نے داخل نہیں ہونا ہے۔ تو مولا فرشتے بھجوا دے تاکہ وہ باہر کھڑے ہو کر پہلے آواز مار دیں کہ یا رسول اللہ اجازت ہے۔ رب کائنات نے کہا ایسا بھی نہیں ہونا۔ مولا کیوں؟ فرمایا حضور کے دروازے پر کھڑے ہو کر آواز مارنا بھی جائز نہیں ہے۔ میں آیت پڑھنا چاہوں گا، ارشاد گرامی ہوا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو آپ کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر آوازیں مارتے ہیں بے وقوف لوگ ہیں۔ تو رب کائنات چونکہ یہ حکم قرآن حکیم کا ہے کہ رسول اللہ کے گھر میں داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے، جب تک اجازت نہ ہو داخلہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ چونکہ اب بھجوانا ہم نے عجیب و غریب طریقے سے ہے، تو پھر محبوب کو بتا دیا گیا کہ آپ اپنے گھر میں آج نہ رکیں، وگرنہ فرشتے صبح تک کھڑے رہیں گے، صبح ہو جائے گی، حالانکہ سفر ہم نے رات کو کروانا ہے۔ آپ اٹھ کر کے ام ہانی کے گھر تشریف لے جائیے، وہاں پھر رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرما ہوئے تو چھت چاک کر دی گئی۔ اشارہ تھا کہ محبوب اب دیکھنا، ابھی یہ چھت چاک ہوئی ہے، یہ چاک کرنا نشانی ہے کہ ان قریب آپ کا سینہ بھی چاک ہونے والا ہے، پھر سینہ چاک ہونا نشانی ہوگی کہ ان قریب آپ کا دل پاک بھی چاک کیا جانے والا ہے۔ اور پھر یہ دیوار کیوں نہ پھاڑ دی، چھت ہی کیوں پھاڑ دی، دیوار کیوں نہ پھاڑ دی؟ ائمہ تفسیر نے بھی دیکھو میرے بھائیو، یہاں تک بھی ارشاد فرمایا ہے اگر پھاڑنی ہی تھی، اگر دروازے سے نہیں آنا تھا کسی اور طرف سے ہی آنا تھا تو دیوار کوئی توڑ دی جاتی، وہاں سے فرشتہ ایک دم سے داخل ہو جاتا۔ فرمایا نہیں، دیوار توڑنے میں وہ حکمت سامنے نہ آتی جو کہ اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانا چاہتا تھا۔ اور وہ حکمت کیا تھی؟ یہ بتایا جا رہا تھا کہ محبوب آج آپ کا سفر دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں ہے، جدھر سے راستہ بن رہا ہے سفر بھی آپ کا ادھر ہی ہونے والا ہے۔ آپ نے بلندی کی طرف سفر کرنا ہے، اس لیے رب کائنات نے پھر یہ اشارہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما دیا۔ ہم اب یہاں آ پہنچے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام سے سفر شروع ہوا، آخر گھر سے شروع کیوں نہ ہوا یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی، اور حضرت ام ہانی کے گھر سے کیوں ہوا یہ بات بھی میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دی۔ اس کے بعد ارشاد گرامی ہوا الی المسجد الاقصی، یہ سفر بڑھ گیا مسجد اقصی کی طرف۔ ترتیب ذہن میں رکھیے، پہلے ہم صرف یہ آیت سمجھیں گے، اس کے بعد واقعہ معراج شروع سے لے کر آخر تک جو ہوا ان تمام معاملات کے ساتھ سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ الی المسجد الاقصی، یہ سفر پاک مکہ سے شروع ہوا اور بیت المقدس کی طرف بڑھ گیا۔ اس کا نام تھا بیت المقدس، قرآن حکیم نے پہلی بار اسے کہا مسجد الاقصی، اس کا نام بیت المقدس ہی تھا، اسے کہا گیا یہ مسجد اقصی ہے۔ ائمہ تفسیر نے اس پر فرمایا کہ اقصی کا معنی ہوتا ہے بہت دور، اقصی کا معنی ہوتا ہے بہت دور۔ تو رب کائنات نے کہا کہ مکہ والو دیکھو میرے محبوب کی شان، جو علاقہ تمہاری نظر سے بہت دور ہے، کتنا کو دور میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، کتنا کو دور۔ روح البیان کے مصنف علامہ اسماعیل حقی نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص مکہ سے چلتا تو بیت المقدس تک پہنچنے کے لیے مسلسل 1 مہینہ اسے چلنا پڑتا تو جا کر وہ پہنچ سکتا تھا، اتنی دور تھی یہ مسجد مکہ شریف سے۔ تو رب کائنات نے کہا مسجد اقصی یعنی مسجد دور، وہ مسجد جو کہ بہت دور ہے۔ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں تشریف لے گئے، مولا کریم تو یہ مسجد دور نام، مسجد اقصی نام استعمال فرما رہا ہے قرآن حکیم میں۔ فرمایا ہاں یہ مکہ والے بڑے طاقتور بنتے ہیں، بڑے سمجھدار بنتے ہیں، بڑے دانا بنتے ہیں، اور یہ دیکھو ان کو میں بتا رہا ہوں کہ لیلن ہوں چند پل، لیلن رات کے ہوں چند پل۔ تو بتاؤ ہاں مکے والوں، جہاں سے میرا محمد ہو کر آیا ہو کہ آ سکتے ہو؟
اتنا دور سفر اور اتنا دور سفر، مہینہ بھر لگ جائے صرف وہاں تک جانے میں، پھر مہینہ واپس آنے میں بھی تو ہے 2 مہینوں کا سفر، لیلن 2 مہینوں کا سفر میرے محبوب نے چند پلوں میں طے کر لیا۔ مکہ والوں تم ایسا کر سکتے ہو؟ اس بنیاد پر اس مسجد کو مسجد اقصی کہا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، یہ مسجد اقصی وہ شے تھی کہ جس کے ارد گرد بڑی برکتیں تھیں۔ مسجد اقصی کے ارد گرد بڑی برکتیں تھیں۔ وہ بڑی برکتیں کیا تھیں؟ اس وقت میں امام فخر الدین رازی کے الفاظ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا بڑی برکتیں تھیں کہ جس کی طرف اشارہ کیا گیا، جو سن کر طبیعت ایک دم سے ہلچل میں نہ آئے وہ شاید میں نہ کہوں، یا کہہ بھی دیتا ہوں۔ کہا گیا کہ بڑے پھل تھے اس علاقے میں، یہ برکتیں ہیں اللہ کی طرف سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ بڑی کھیتیاں تھیں اس علاقے میں، یہ برکت ہے بیت المقدس میں۔ لیکن حضرت امام رازی کا قول بڑا مضبوط قول ہے جو آپ نے آخر میں پیش فرمایا۔ فرماتے ہیں بسبب انہ مقر الانبیاء، یہ بس مسجد اقصی یہ وہ جگہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ سے پہلے تک عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک درمیان میں ہزاروں نبی ہوئے، اور ان ہزاروں کے ہزاروں نبیوں کے لیے مرکز اللہ نے یہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ دعوت شروع ہوتی، تبلیغیں شروع ہوتی، یہاں سے فیضان اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، وحیاں ادھر نازل ہوتی، حتیٰ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مزار اقدس ابھی تک بھی اسی علاقے میں ہے۔ تو یہ ہزاروں انبیاء کے آنے اور جانے اور رہنے کی جگہ ہے۔ جب انبیاء ادھر ہیں تو پھر فرماتے ہیں وَمَحْبَتِ الْمَلَائِكَةِ، تو وحیوں کا سلسلہ بھی تو ادھر ہی نازل ہوا کرتا تھا، فرشتوں کا نزول بھی تو ادھر ہی ہوا کرتا تھا۔ یہ اس لیے برکت والی جگہ ٹھہری کہ یہاں ہزاروں کے حساب سے انبیاء رہتے رہے، اور ہزاروں سال تک یہاں فرشتوں کا نزول ہوتا رہا، اس لیے یہ جگہ بڑی برکت والی جگہ ہو گئی۔ اب میں یہاں سے رک کر کے ایک ہی بات کہنا چاہوں گا، وہ ہمارے لیے کافی ہوگی۔ اللہ کے پاکیزہ لوگ جہاں رہ جائیں یا یہاں سے گزر کر جائیں یا جہاں سے سفر طے کر جائیں، ان کا پھیرا لگ جائے جہاں سے، قرآن کا بیان ہے کہ وہ جگہ برکت والی ہو جاتی ہے۔ میں بس یہاں سے یہ جملہ آپ کی خدمت میں کہنا چاہوں گا، اللہ کے مقبول بندے، کیا شک ہے کہ انبیاء اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں؟ کیا شک ہے اس میں؟ جو شک کرے وہ کافر نہ ہو جائے۔ انبیاء سے بڑھ کر اللہ کا مقبول بندہ کون ہوتا ہوگا؟ بس جملہ میں نے آپ کی خدمت میں کہنا چاہا کہ اللہ کے مقبول بندے جہاں پھیرا ڈال جائیں تو میں کہوں کہ وہاں رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے، یہ قرآن حکیم نے کہا۔ اور حدیث میں میری توجہ کہاں جا رکی؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام آج مدینہ سے باہر کہیں جا رہے تھے اور حضور کا کوئی مہمان آج مدینہ میں آ رہا تھا۔ جاننا چاہو گے یہ مہمان کون تھا؟ رسول اللہ علیہ السلام مدینہ سے باہر جا رہے تھے، کوئی مہمان حضور کا صرف حضور کو ملنے کے لیے مدینہ آ رہا تھا۔ میری مراد ہے حضرت اویس، قرن کے رہنے والے بابا جی، ماں کی خدمت میں مصروف تھے، رسول اللہ کی زیارت ظاہری نظر سے نہ ہو سکی، مسلسل خدمت میں مصروف۔ آج محبت نے جو جوش مارا تو کہا اماں میں حضور کے پاس جانا چاہتا ہوں، اجازت؟ کہا بیٹا اگر نہ ملاقات ہوئی تو پھر؟ کہا میں واپس آ جاؤں گا۔ کہا پھر آ جانا واپس۔ اجازت لی، رسول اللہ کے حرم میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ علیہ السلام تو بہت پہلے ہی سفر شروع فرما چکے تھے، لیکن جو جملہ کہنے والا ہوں، آپ تو آ کر مڑ گئے، واپس چلے گئے۔ ام المؤمنین نے پوچھ لیا تو آنے والا کون ہے، کہاں سے آیا، کیا نام ہے تیرا؟ جب حضور رحمت اللہ علیہ واپس آئے، دروازے سے داخل ہوئے تو پہلا سوال کیا کیا؟ آج کون آیا تھا گھر میں؟ عجب سی خوشبو آ رہی ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آپ نے محسوس کیا میں صرف یہ اس روایت کو اور کسی مقصد کے لیے میں نہیں پڑھ رہا تھا، صرف اس مقصد کے لیے پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ کے غلاموں کے اندر بھی کچھ مقبول ہستیاں، بہت ساری مقبول ہستیاں ایسی ہوئی نا۔ حالانکہ رسول اللہ کے گھر میں کیا خوشبوؤں کا بسیرا کم ہوا کرتا تھا، وہاں روشنیوں کا ہجوم کیا کم ہوا کرتا تھا، وہاں برکتوں کا نزول کیا کم ہوا کرتا تھا، لیکن بتانا تھا کہ اللہ کا پاک باز بندہ جس گلی سے پھیرا بھی مار جائے نا، اس گلی میں بھی اللہ کی برکتوں کا نزول ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے یہ عنوان ہے، آج بھی مشائخ سمجھاتے ہیں۔ مجھے خود یاد ہے کہ اب سے کوئی 6-7 مہینے پہلے میرے استاد محترم میں پیر مرشد حضرت علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب نے مجھے اسپیشل یہ حکم ارشاد فرمایا کہ اپنے سب اساتذہ کو اپنے گھر میں بلایا کرو اور انہیں کھانا شانا کھلایا کرو، اور فرمانے لگے استاد گھر سے پھیرا بھی مار جائے نا وہ علم کی بہار ذرا بٹ جاتی ہے، تو انہیں بلایا کرو گھر میں۔ میں نے کہا استاد صاحب ٹائم ہی نہیں دیتے، وہ اتنے مصروف ہوتے ہیں۔ کہنا میرا کہنا ٹائم دے دیں گے۔ اب میں انہیں گھر بلاتا ہوں، اور یہ ہمارے آپ کی ماں سے بڑھ کر بابرکت کون ہوگا؟ ایسے بچے
جن کی مائیں ان کے ساتھ نہیں رہتی، کہیں اور رہتی ہیں، خدا را ان کی منت ترلا کر کے گھر میں پھیرے ڈلوایا کرو، انہیں اپنے ساتھ رکھا کرو۔ جن کا باپ کسی اور گھر میں رہتا ہے، انہیں واسطہ ہے اللہ کے نور کے کمائے جانے کا، وہ اپنے باپ کو بلایا کریں، خدمت کے لیے، رہنے کے لیے مہمان بنایا کریں، انہیں پھولوں پر، ہاتھوں پر اٹھا کر رکھو۔ یہ تمہارے لیے تو یہ جنت بانٹنے والے گھر کے یہی بزرگ ہیں نا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا نہیں ہے الجنۃ تحت امہات الاقدام، جنت ماؤں کے قدموں کے نیچے ہوا کرتی ہے۔ بس یہ عنوان چونکہ تبلیغ کا آج نہیں ہے، عنوان رسول اللہ کے معجزے کے بیان کا ہے۔ درمیان میں ایک سبق بنتا تھا مختصر، میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا۔ ارشاد گرامی ہوا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جس کے گردا گرد بڑی برکتیں تھیں۔ اگلا جملہ سمجھنے کے لیے اگر سوئے ہو تو جاگنا پڑے گا، وہ ویسے سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ لنوریہ من آیاتنا، تاکہ ہم دکھائیں اس ایک آنے والے کو اپنی خاص نشانیاں۔ ترجمہ میں نے پیش کر دیا، تاکہ سارا زور ہی اس بات پر ہے جسے ہم نے سمجھنا ہے، تاکہ یہ عنوان الگ ہو جائیں گے۔ اب چونکہ یہ عنوان آ چکا ہے، میں چاہوں گا کہ اسے توفیق کے مطابق ذرا اچھا سمیٹا جائے، تو اس کے بعد زندگی میں شاید میں اتنی ڈیٹیل سے کبھی بھی بیان نہ کروں۔ تاکہ ہم دکھائیں اس آنے والے کو اپنی خاص نشانیاں۔ کیا تاکہ؟ کیا؟ دیکھیے دو طرح کی باتیں ہیں، دھیان دینا۔ یہ تاکہ جڑتا کدھر ہے؟ فن نحو کی زبان میں، علم ترکیب کی زبان میں میں یوں کہنا چاہوں گا لنوریہ متعلق ہے اسرا کا، آپ کو بالکل نہیں پتا میں نے کیا بول دیا۔ یہ فن نحو میں، علم ترکیب کی زبان میں یا پھر یوں کہنا چاہوں گا بارکنا حولہ، ہم نے برکتیں رکھی تھی اس علاقے میں تاکہ دکھائیں اس کو، آنے والے کو۔ یہ میں نے متعلق اسے بنایا کبھی بارکنا کا اور کبھی اسے متعلق بنایا اسرا کا۔ اب میں آپ کی زبان بولوں، میں یہ آیت کا ترجمہ ذرا الگ الگ انداز میں کرنے لگا ہوں تاکہ عنوان سمجھیے ہم نے سیکھنا کیا ہے۔ پہلے عنوان تو سیکھیں، عنوان میں کیا ہے وہ تو پھر ہم بعد میں دیکھیں گے۔ میں دھیان دیجئے گا، رب کائنات نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو تاکہ دکھائے۔ سیر ہی کس لیے کرائی؟ تاکہ کچھ دکھائے۔ فی الحال اتنا سمجھو۔ سٹائل نمبر 2، پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو اس جگہ تک جہاں بڑی برکتیں رکھی ہوئی تھی ہم نے تاکہ دکھائیں ہم، تاکہ وہ برکتیں جو رکھی ہوئی ہیں دکھائیں ہم اس آنے والے کو۔ ان دونوں صورتوں میں فرق ہو گیا، عنوان بدل گیا۔ سیر کرائی اللہ نے تاکہ وہ دکھائے خاص نشانیاں۔ یہ عنوان پھیل کر کہاں جائے گا؟ اللہ نے سیر کرائی، کیوں کرائی ساری سیر؟ یہ ساری سیر کیوں کرائی؟ تاکہ کچھ خاص نشانیاں دکھائیں۔ تو جہاں جہاں سیر تھی وہاں وہاں کی خاص نشانیاں۔ اب عنوان یوں پھیل جائے گا کیونکہ دکھانے کا تعلق سیر کے ساتھ ہوا، تو جہاں جہاں سیر چلی وہاں وہاں خاص نشانیاں جو ادھر 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 بنتی تھی وہ ساری دکھائیں۔ عنوان کچھ ابھی ایسا ہوا، اللہ نے سیر کرائی تاکہ دکھائے اس ساری سیر میں ہماری نشانیاں کیا کیا ہیں۔ یہ عنوان نمبر 1 ہوا۔ عنوان بدلنے لگا ہے، اللہ نے سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف، اور وہاں ہم نے برکتیں رکھی تھی تاکہ وہ برکتیں دکھائیں ہم، لنوریہ، تاکہ وہ برکتیں دکھائیں ہم اپنے آنے والے خاص مہمان کو۔ عنوان بدل گیا، تاکہ صرف وہ برکتیں دکھائیں ہم، تاکہ صرف وہ برکتیں دکھائیں ہم۔ ایک عنوان یہ ہے ہم نے ساری سیر کرائی تاکہ ساری سیر میں جو ہے وہ دکھائیں، اور ایک یہ ہے ہم نے وہاں برکتیں رکھی تھی تاکہ صرف وہ برکتیں دکھائیں۔ بالکل عنوان بدل گیا۔ ائمہ تفسیر نے اس کو تو اٹھایا، اس عنوان کو تو اٹھایا۔ کس عنوان کو؟ الذی بارکنا حولہ، ہم نے بہت برکتیں رکھی تھیں اس بیت المقدس میں۔ کیوں رکھی تھی مولا کریم؟ تاکہ اس آنے والے کو دکھائیں تو صحیح۔ یہاں تک ائمہ تفسیر نے اٹھایا۔ میرے کم علم، میرا کم مطالعہ، میری ناقص رائے، ابھی تک میرے مطالعے سے ابھی تک آج کی اس نشست تک یہ عنوان نظر سے گھوما نہیں ہے کہ کسی مفسر نے یہ بھی فرمایا ہو کہ اللہ نے سیر کرائی تاکہ پوری سیر کی نشانیاں دکھائے۔ ایک عنوان مطالعے سے گزر گیا، دوسرا عنوان ہوگا تو صحیح، لیکن کہاں ہے ابھی تک نظر سے گھوما نہیں ہے۔
جو ہمارے اکابر تھے وہ مجھ سے ہزاروں گنا زیادہ سیانے تھے. جہاں ہم خواب میں بھی نہیں پہنچ سکتے وہاں وہ جاگتے ہوئے پہنچا کرتے تھے. میں تو اپنے طلباء کو یہ جملہ صاف صاف کہہ دیتا ہوتا ہوں, اپنے طلباء کو, اگر مجھ جیسا بندہ اب سے 500 سال پہلے پیدا ہوتا تو امام راضی, امام غزالی جیسے لوگ مجھے مسجد کا خادم بھی نہ رکھتے. چل بھاگ یہاں سے, خادم ایسا ہوتا ہے. اور آج جو کل تک مسجد کا خادم بننے کے لائق نہ تھا, لوگ اسے علامہ 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 کہہ رہے ہیں. یہ صرف آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی ہے اور بس اس سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے. تو میں جملہ کیا کہنا چاہتا تھا کہ جو سوچ آج مجھے آ رہی ہے یہ صرف میری نہیں ہے, ہوگی صحیح کہیں, لیکن اس وقت کتاب تک میں مارچ نہیں کر پا رہا کہ کہاں سے یہ میں نے بات پڑھی ہے. 2 عنوان آپ کو میں نے ابھی تک بتائے. ان دونوں عنوانوں میں کیا ہے؟ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے برکتیں رکھیں بیت المقدس کے اردا گرد تاکہ وہ برکتیں دکھائیں, تو پھر ہمیں جاننا ہوگا کہ وہ کیا 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 تھیں. اور اگر عنوان یہ ہو کہ ہم نے سیر ہی اس لیے کرائی تاکہ کچھ خاص نشانیاں دکھائیں, تو پھر ہمیں مارچ کرنا ہوگا پوری سیر میں کہ جہاں جہاں سیر تھی وہاں وہاں کیا کیا خاص نشانیاں تھیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.